السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں جماعت 9 سبق 2 کا پہلا حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سبق کو ہم 3 الگ الگ حصوں میں پڑھیں گے۔ تو زمین کے اندرونی ہلچل حصہ اول، اس میں ہم نے 8ویں جماعت میں آپ نے زمین کی مختلف اندرونی حصوں کی بناوٹ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ زمین کا جو انٹیریئر ہے، اس کا اندرونی حصہ ہے، وہ ٹھیک زمین کے بیرونی حصے کی طرح نہیں ہے۔ چونکہ زمین کے اندرونی حصے میں درجہ حرارت اور دباؤ چٹانوں کا بڑھتا جاتا ہے، اس لیے زمین کا اندرونی حصہ کہیں سیال کی حالت میں، کہیں نیم سیال کی حالت میں پایا جاتا ہے، حرارت اور دباؤ بڑھنے کی وجہ سے۔ تو زمین کا جو پہلا حصہ ہے، یہ زمین کا مغز ہے، اندرونی مغز، بیرونی مغز، وسطی خول اور قصر ارض۔ تو یہ زمین کی جو ہے اندرونی بناوٹ کا حصہ ہے۔ اس کے درجہ حرارت میں اور دباؤ میں جو ہے تبدیلی ہونے کے وجہ سے اس میں توانائی کی لہریں خارج ہوتی ہیں، اور ان توانائی کی لہروں کا اثر زمین کے اوپری حصوں میں پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ تو اس طرح کی زمین پر 3 اہم شکلیں پائی جاتی ہیں: پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان۔ عزیز طلبہ، یہ 3 اہم شکلیں ہیں زمین پر: پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان۔ دراصل یہ زمین کی اندرونی اور بیرونی طاقتوں کی وجہ سے، جس کو ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز یا انڈوجینک یا ایکسوجینک فورسز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو زمین کی ان شکلوں کی، ان توانائی کی لہروں کی وجہ سے یا زمین کی اندرونی طاقت کی وجہ سے یہ 3 طرح کی شکلیں وجود میں آتی ہیں: پہاڑ، میدان اور سطح مرتفع۔ آپ دیکھ رہے ہیں بنیادی فرق یہ ہے، پہاڑ میں چوٹی پائی جاتی ہے، یہ حصہ پہاڑ کا نکیلا ہوتا ہے، اور اس میں ڈھلان کی شرح کہیں تیز کہیں کم ہوتی ہے، لیکن سطح مرتفع بالکل کھڑی ہوتی ہے، اور اس کا اوپری حصہ ٹیبولیٹڈ ہوتا ہے، اس میں چوٹی نہیں ہوتی، اور یہ جو ہے ہمارا میدانی حصہ ہے۔ اس طرح یہ زمین کے 3 اہم شکلیں ہو گئیں۔ اب ہم زمین کی توانائی کے اندر جو توانائی کی لہریں ہیں، ان کی وجہ سے کیا تبدیلی آتی ہے، اس کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ کتاب کے اندر آپ کو ایک مشاہدے کے لیے شکل جو دی گئی ہے، اس میں کتابوں کا بنڈل نظر آ رہا ہے کہ مختلف کتابیں اس پر رکھی گئی ہیں، اور اس کے اوپر کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں کتاب کے اوپر۔ جب ایک کتاب بالکل یہ ساکت رہتی ہے، اس پہ کوئی ہلچل نہ ہو، اس کو جو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، چھوا نہ جائے، تو اپنی جگہ پر پڑی رہتی ہیں، ساکت رہتی ہیں۔ لیکن اگر اس کے نچلے حصے میں اگر ہم نے اس پر پریس کیا، طاقت لگایا، اس حصے میں کتاب کوئی نکال لی یا اس کو دھکا دیا، تو اس مومنٹ کی وجہ سے اس کتاب کے اوپر جو شے رکھی ہوئی ہے یا جو اوپر کی کتابیں ہیں، اس میں بھی ہلچل پائی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے عزیز طلبہ، زمین کے اندرونی حصوں میں چونکہ ہلچل ہوتی ہے، یہاں سے توانائی کی لہریں جو ہے مختلف سمتوں میں، زمین کی چاروں طرف ہر سمت میں توانائی کی لہریں چلتی ہیں۔ ان لہروں کی وجہ سے زمین کے اوپری حصے پر بھی ہلچل ہوتی ہے، اور زمین کے اوپری حصے پر شکلیں بنتی ہیں: پہاڑ ہے، سطح مرتفع ہے، میدان ہے، بر اعظم ہے۔ اسی طرح سے زمین کی ہم اندرونی ہلچل کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی زمین کی جو اندرونی طاقتیں ہیں، انڈوجینک پروسیس ہے، انڈوجینک فورسز ہیں، ان کو ہم بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے سلو مومنٹ، یعنی سلو مومنٹ، سست حرکت۔ دوسری ہے سڈن مومنٹ، یعنی تیز حرکت۔ سست حرکت 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ورٹیکل، دوسری ہاریزنٹل۔ ورٹیکل یعنی عمودی حرکت، اور ہاریزنٹل یعنی افقی حرکت۔ عمودی حرکت میں 2 طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں: نیچے سے اوپر کی طرف اپ وارڈ، یا اوپر سے نیچے کی طرف ڈاؤن وارڈ حرکت۔ تو عمودی حرکت 2 طرح کی ہوگی، نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے کی طرف۔ اسی طرح سے ہاریزنٹل یعنی افقی حرکت میں 2 طرح کی حرکتیں ہیں،
ایک وہ حرکتیں ہیں جس کو ہم کوہ ساز کہتے ہیں، یعنی پہاڑ، سطح مرتفع اور بر اعظم وغیرہ بنانے والی طاقتیں ہیں۔ دوسری یہ دباؤ کی وجہ سے بنتی ہیں، دوسری ہے ٹینشن یعنی تناؤ کی وجہ سے بننے والی شکلیں، اس میں تودا نما پہاڑ اور ویلی وغیرہ بنتی ہیں۔ آگے اس کی ہم تفصیل دیکھیں گے۔ کتاب کے اندر اس کی تقسیم کچھ یوں دی گئی ہے، کتاب کے اندر جو تقسیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رفتار کی بنیاد پر زمین کے اندرونی ہلچل کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک زمین کی سست حرکت ہے، دوسری زمین کی تیز حرکت ہے۔ سست حرکت کی وجہ سے پہاڑ، بر اعظم وغیرہ بنتے ہیں، تیز حرکت ہے اس میں زلزلہ اور آتش فشاں وغیرہ شامل ہے۔ سمت کی بنیاد پر جیسا کہ میں نے بتایا دو طرح کی حرکتیں ہیں، یہ ایک افقی، دوسری عمودی۔ افقی حرکت یعنی زمین کی افقی حرکت ہے جو زمین کی پیرلل چلتی ہیں، یعنی اس طرح سے زمین کی حرکت لگتی ہے، توانائی کی لہریں چلتی ہیں۔ اور دوسری ہے پستی سے بلندی کی طرف یا بلندی سے پستی کی طرف، یا اس کو کہہ سکتے ہیں ورٹیکل یا عمودی حرکت، یعنی اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، اس طرح لگنے والی حرکت یہ سمت کی بنیاد پر ہے۔ زمین کی شکلوں کی بنیاد پر بر ساز یعنی بر اعظم بنانے والی، کوہ ساز یعنی پہاڑ بنانے والی۔ اس میں سے دو طرح کی جو شکلیں میں نے بتایا، دو طرح کی طاقتیں لگتی ہیں، ایک یہ ہے تناؤ اور دباؤ۔ دباؤ والی شکل، دباؤ سے مراد ہم یہاں مشاہدے کے لیے کچھ چیزیں دی گئی ہیں کہ اگر کاغذ کے ایک ٹکڑے کو آپ لیں اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو دونوں طرف سے دبائیں، یعنی طاقت یہاں لگائیں دونوں طرف سے، تو آپ کیا دیکھیں گے کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا یہاں فولڈ ہو گیا، مڑ گیا۔ ٹھیک اسی طرح نرم چٹانوں پر جب دونوں طرف سے دباؤ پڑتا ہے، یعنی اس سمت سے جہاں ایرو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو نرم چٹانیں ایسے مڑ جاتی ہیں تو پہاڑ وجود میں آتے ہیں، یا تہدار پہاڑ وجود میں آتے ہیں، لہردار پہاڑ وجود میں آتے ہیں۔ دوسری شکل ہے ٹینشن کی یعنی تناؤ۔ تناؤ جب سخت چٹانوں پر پڑتا ہے تو سخت چٹانوں پر تناؤ پڑنے کی وجہ سے چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ مڑتی نہیں، یعنی کھنچاؤ ہوتا ہے مختلف سمتوں میں تو چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں، جیسے کاغذ کا ٹکڑا زیادہ تناؤ پڑنے کی وجہ سے درمیان سے پھٹ گیا۔ تو طلبہ اس سے بننے والی ہم شکلیں دیکھیں گے۔ پہلی یہ شکلیں کس طرح سے بنتی ہیں۔ یہ دباؤ اور تناؤ کی یہ مختلف شکلیں ہیں۔ دباؤ کی ایک شکل تو یہ ہے کہ لہروں کی حرکت کی سمت اگر ایک دوسرے کے قریب آئے گی، ایک تو دباؤ کی یہ سمت ہو گئی، اب اس حرکت کی وجہ یعنی اس سمت سے، یہ سمت سے اور یہ سمت سے چٹانوں پر دباؤ پڑے گا، تو اس کی وجہ سے جو شکل بنتی ہے۔ اسی طرح دوسری شکل ہے مخالف سمت میں تناؤ پڑتا ہے تو چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ سخت چٹانوں پر کیا نتیجہ ہوتا ہے، اثرات دراڑ پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے دباؤ کی وجہ سے بھی دباؤ کی وجہ سے بھی دراڑ پڑتی ہے اور تناؤ کی وجہ سے بھی دراڑ پڑتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نرم چٹانوں پر نرم چٹانیں ٹوٹتی نہیں، نرم چٹانیں مڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم شکلوں کے بارے میں دیکھیں گے، جیسے کہ دباؤ کی وجہ سے پڑنے والی شکل، یہ دباؤ کی وجہ سے ہونے والی شکل ہے۔ یہ چٹان پر دو الگ الگ سمتوں سے دباؤ پڑ رہا ہے، جیسا کہ یہ ایرو آپ دیکھ رہے ہیں، اس حصے پر اور اس حصے پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ اس دباؤ پڑنے کی وجہ سے یہ نرم چٹان ہے، تہدار چٹان ہے جو کہ مڑ گئی اور لہر کی شکل اختیار کی۔ اسی طرح سے اس حصے میں بھی اسی طرح کی حرکت ہو رہی ہے، تو اس طرح چٹانیں لہر کی شکل میں مڑ جاتی ہیں، اور یہ اوپر اٹھا ہوا حصہ اینٹی کلائن اور نیچے دھسا ہوا حصہ سائن کلائن کہلاتا ہے۔ طلبہ اس طرح سے پہاڑیاں وجود میں آتی ہیں چٹانوں کی لہر کی شکل میں مڑنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف پہاڑیوں کے سلسلے پائے جاتے ہیں بڑے بڑے پہاڑوں میں۔ یہاں ایک پہاڑی، دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ویلی یا گھاٹی کہلاتا ہے، یعنی اوپر اٹھا ہوا حصہ اینٹی کلائن، نیچے دھسا ہوا حصہ سائن کلائن، دو پہاڑیوں کے بیچ میں ویلی یا گھاٹی، اور اوپر اٹھا ہوا حصہ یہ پہاڑی ہے، دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں دیکھیے ہمالیہ کا یہ جدید ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ پہاڑی سلسلوں میں ایک دو پہاڑیاں نہیں، سینکڑوں پہاڑیاں ہوتی ہیں، درجنوں اور سینکڑوں پہاڑیاں ہوتی ہیں۔ ہمالیہ ایک
لہردار پہاڑ ہے، لہردار پہاڑ کس طرح سے وجود میں آتا ہے ابھی میں نے شکل کے ذریعے بتایا۔ اس کی تفصیل یوں دی گئی ہے کہ زمین کی اندرونی حرکت کی بنیاد پر افق کے متوازی ایک دوسرے کی سمت آنے والی توانائی کی لہریں، افق کی متوازی یہ ہے زمین، ان چٹانوں پر ایک دوسرے کے متوازی ایسی لہریں پیدا ہو رہی ہیں، یہ توانائی کی لہریں ہیں۔ دباؤ پڑنے کی وجہ سے، تہوں پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے یہ لہریں پیدا ہوتی ہیں اور زمین کے طور پر چٹانوں کی تہ کی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی چٹانیں ایسا مڑنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے یہ لہردار پہاڑ وجود میں آتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں ہمالیہ، اراولی، راکی، انڈیز، آلپس۔ ہمالیہ ینگ ماؤنٹین جدید لہردار پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے ہمالیہ۔ اسی طرح اراولی بھی قدیم لہردار پہاڑ ہے، بھارت میں ہے۔ دنیا کے الگ الگ بر اعظموں میں راکی، انڈیز، آلپس وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ دوسری شکل ہے ہماری طلبہ تناؤ کی وجہ سے بننے والی شکل۔ ابھی میں نے بتایا کہ جب ملائم چٹانوں پر دباؤ پڑتا ہے، ملائم چٹانوں پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے چٹانیں مڑ جاتی ہیں اس شکل میں، لیکن یہاں سخت چٹان ہے اور سخت چٹانوں پر جب یہ دباؤ پڑے گا دو الگ الگ سمتوں سے تو چٹانوں کے اندر دراڑ پائی جاتی ہے، یعنی چٹانیں پھٹ جاتی ہیں، یہاں سے دراڑ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اس سمت میں بھی دراڑ ہے، تو چٹانوں پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے چٹانیں پھٹ جاتی ہیں، جس کو ہم دراڑ کہتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں وہاں سے۔ اور یہ دونوں سمتوں سے دباؤ پڑ رہا ہے، دونوں سمتوں سے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، تو یہ نیچے سے چٹان اوپر کی جانب اٹھ جاتی ہے، تو اوپر اٹھا ہوا یہ فلیٹڈ حصہ تودانما پہاڑ کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے جو اطراف کا ایریا ہے اس سے کافی اونچا ہو جاتا ہے، تو یہ تودانما پہاڑ بنتا ہے۔ یاد رکھیے تودانما پہاڑ کا اوپری حصے میں چوٹی نہیں ہوتی جیسا کہ دوسرے پہاڑوں میں ہوتی ہے، تو یہ تودانما پہاڑ ہے۔ تودانما پہاڑ، تودانما پہاڑ کی تفصیل یہ دی گئی ہے کہ اندرونی ہلچل کی وجہ سے افق کی متوازی ایک دوسرے کے مخالف جانے والی توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، تب چٹانوں پر تناؤ پیدا ہوتا ہے اور شغاف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح چٹانوں میں توانائی کی لہریں ایک دوسرے کی طرف آنے سے بھی ایسی ہوتی ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ چٹانوں پر تناؤ اس سمت میں بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مخالف سمت میں جانے پر، اور ایک دوسرے کے سمت میں آنے پر، ایک دوسرے کی طرف آنے پر بھی تناؤ پیدا ہوتا ہے سخت چٹانوں پر۔ یاد رکھیے ملائم چٹانوں پر تناؤ نہیں ہوتا، اس میں لہر بن جاتی ہے، لوچ پائی جاتی ہے۔ تو یہ تناؤ پڑنے کی وجہ سے چٹانیں، اس طرح چٹانوں میں توانائی کی لہریں ایک دوسرے کی طرف آنے سے بھی ایسے ہی شغاف پیدا ہوتے ہیں، ان شغاف کو دراڑ کہتے ہیں۔ جب دو متوازی دراڑ سے قشر ارض کا حصہ جب اوپر اٹھ جاتا ہے، اوپر کی جانب اٹھ جاتا ہے، تو ایسے اٹھے ہوئے حصے کو ہم تودانما پہاڑ کہتے ہیں۔ یہ اوپر اٹھا ہوا حصہ ہے، یہ اوپر اٹھا ہوا حصہ ہے۔ ابھی ہم نے بتایا یہ دراڑ پڑ گئی اور دباؤ پڑنے کی وجہ سے یہ اوپر حصہ چلا گیا، تو یہ تودانما پہاڑ وجود میں آیا۔ یہ تودانما پہاڑ کی تفصیل تھی۔ یہ مثال ہے میگھالیہ کی سطح مرتفع تودانما پہاڑ۔ ہم نے بتایا تودانما پہاڑ کی خاص بات یہ ہے اس کا جو ڈھلان ہے بہت اسٹیپ ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، جبکہ دوسرے لہردار پہاڑوں کی ڈھلان کم تیز ہوتی ہے۔ یہ خاص بات یہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ دوسری شکل عزیز طلبہ، اسی طرح کے شغاف جب نیچے کی طرف دھنس جاتے ہیں تو دوسری شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ یہاں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں توانائی کی لہریں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی یہاں سے اس سمت میں توانائی کی لہر ہے، چٹانوں میں کھنچاؤ ہو رہا ہے، ادھر سے چٹانوں میں کھنچاؤ ہو رہا ہے۔ چٹان سخت تھی تو یہاں اس حصے سے یہاں دراڑ پڑ گئی، یہ دراڑ ہے۔ دراڑ پڑنے کی وجہ سے جو چٹانوں میں کھنچاؤ ہوا تو اوپر کا جو چٹان کا بیچ کا حصہ تھا وہ نیچے کی جانب دھنس جاتا ہے، اور اس دھنسی ہوئی حصے کو ہم رفٹ ویلی یا شغاف وادی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو شغاف وادی چٹانوں میں تناؤ کی وجہ سے جو مخالف سمتوں میں تناؤ پڑتا ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ شغاف وادی قشر ارض میں تناؤ پڑنے کی وجہ سے دو متوازی دراڑیں بنتی ہیں۔ تناؤ پڑنے کی چٹانوں میں ایسا کھنچاؤ ہوا، دو مخالف سمتوں میں چٹانوں میں کھنچاؤ ہوا، یہ اس طرح سے کھنچاؤ ہوا، یہاں پر ایسا دراڑ چٹانوں میں بنی، تو درمیان کا حصہ دھنسے ہوئے شغاف وادی کا نیچے کا جو حصہ ہے وہ بیچ والا حصہ نیچے کی جانب دھنس جاتا ہے اور اس طرح کی شکل اختیار کر لیتا ہے
तो नीचे धंसे हुए हिस्सों को हम रिफ्ट वैली या शगाफ वादी कहते हैं। भारत में नर्मदा की शगाफ वादी, बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली, यूरोप में राइन नदी की शगाफ वादी। यहाँ एक मिसाल दी गई है दरिया नर्मदा की शगाफ वादी। तो अज़ीज़ तलबा ये शगाफ वादी है। इस तरह से ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जो है शक्लें वजूद में आती हैं। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में ज़मीन की जो दूसरी तेज़ हरकत हैं ज़मीन के अंदरूनी क़ुव्वत में, जिनमें ज़लज़ला, आतिश वगैरह, इसके मुतालिक पढ़ेंगे। आप सबक में देखेंगे कि सबक की शुरुआत में कुछ तस्वीरें दी गई हैं जो ज़लज़ले से तबाहशुदा एक इलाके की तस्वीर दी गई है। इसे नेपाल में आए हुए ज़लज़ले की तफसील है। इसी तरह मुशाहिदे के लिए कुछ तस्वीरें दी गई हैं दबाव और तनाव को ज़ाहिर करने के लिए, आप उसको पढ़िए। इसी तरह दबाव और तनाव वाली जो शक्लें हैं मुख्तलिफ़ कितने हिस्सों में हम तकसीम करते हैं उसके मुतालिक है। आप सबक को पढ़िए और इसकी मदद से समझने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हम आइंदा दूसरी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।